یہ کھیل ہم بہت دفعہ کھیل چکے ہیں، آج پھر ہم وہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ آج پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جبر کے ذریعے پاکستان ترقی کرے گا، جو اس کو ایک ضرورت تھی ڈنڈے کی وہ ڈنڈا مل گیا، اب ڈنڈا چلاؤ، ڈنڈے سے پاکستان میں نہریں بہیں گی شہد کی اور دودھ کی۔ ایسا نہیں ہوگا، نہ عوام کو ووٹ دینے کا براہ راست حق تھا۔ وہیں سے تخریب اور بگاڑ شروع ہو گئی۔ حبیب جالب نے اپنی نظم لکھی، پورا نظام ہل گیا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، آپ سب جانتے ہیں اس صبح بے نور کو، اس ذہن کی لوٹ کو۔ وہاں سے حالات بگڑنا شروع ہوئے۔ پھر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ایک الیکشن کیا گیا، اس میں محترمہ کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا۔ اس کے بعد جب آپ دھاندلی اس سطح کی کر دیتے ہیں تو آپ کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا حکومت میں رہنے کا۔ ایوب خان صاحب اپنا اخلاقی جواز 1964 کے آتے تک کھو چکے تھے۔ اس کے بعد تباہی ہوئی، ایک جنگ آپ نے برپا کی ملک پہ، وہ بھی ایک پیچیدہ معاملہ ہے 1965 میں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کی معیشت نے صرف تنزلی کی جانب رخ کیا۔ تھوڑا سا ہمیں علمی ایک پیرایا اپنانا چاہیے اس گفتگو میں۔ سرتاج عزیز صاحب اس وقت پلاننگ کمیشن میں تھے، ان کی کتاب اگر آپ پڑھیں، میں سب کو دعوت دوں گا، بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پلاننگ کمیشن میں بیٹھے ہوئے ایوب خان کے دور میں یہ سمجھ رہے تھے یہ IMF سے لون آ گیا، یہ امریکہ نے پیسے دے دیے، یہ روس نے کہا کہ اسٹیل مل لگا دیں گے، اب تو پاکستان کے وارے نیارے، اب تو ہم ترقی کریں گے۔ پاکستان چل پڑا، دوڑ پڑا، اور پھر کہتی ہے ایک دن بھگ کر کے سب کچھ اڑ گیا۔ ہمیں پتا چلا کہ لوگ تو بہت ناخوش تھے، مشرقی پاکستان ہو یا مغربی پاکستان ہو، جو تحریک یہاں چلی 1968 کے بعد، وہ ایک تاریخی نوعیت کی تحریک تھی۔ تو کہتے ہیں ہم جب بیٹھ جاتے ہیں اونچے ایوانوں میں تو ہمارا رابطہ رشتہ عوام سے کٹ جاتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر کسی جرنیل کے سامنے کلابے ملانا، یہ بتانا کہ اب ہم بہت اچھا آپ کی ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں، اب پاکستان فلاح کی جانب گامزن ہوا، بس آپ کی جناب ضرورت تھی، آپ کی لیڈرشپ مل گئی، اب تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، پاکستان ترقی کرے گا، یہ کھیل ہم بہت دفعہ کھیل چکے ہیں۔ آج پھر ہم وہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ آج پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جبر کے ذریعے پاکستان ترقی کرے گا، جو اس کو ایک ضرورت تھی ڈنڈے کی وہ ڈنڈا مل گیا، اب ڈنڈا چلاؤ، ڈنڈے سے پاکستان میں نہریں بہیں گی شہد کی اور دودھ کی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ پاکستان کو صرف اور صرف تباہی کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ جو آپ جبر کا نظام برپا کر رہے ہیں، جو شرافت کو آپ تار کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہم ہرگز ایک انتشاری جماعت نہیں ہے، ہمیں کہا جاتا ہے انتشاری ہیں۔ میں کہتا ہوں شیروانیوں میں آج انتشار ہو رہا ہے، بڑے ایوانوں میں، یہ میں نے کہیں اور بھی کہا، میں اس کو آج پھر دہراتا ہوں۔ جو آپ آئین اور قانون اور شرافت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، انتشار وہ ہے۔ انتشار وہ نہیں ہے جو بچے احتجاج کرتے ہیں تو آپ ان کو مارتے ہیں۔ احتجاج وہ نہیں ہے جب آپ ایک قومی لیڈر کو بند کر دیتے ہیں کال کوٹری میں اور اس کے بعد خلاف اس جبر کے خلاف آواز نہیں اٹھانے دیتے، وہاں آپ آنسو گیس برساتے ہیں، ڈنڈے برساتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، بغیر مقدموں کے کال کوٹریوں میں ڈالتے ہیں۔ 7 دہشت گردی کے مقدمے میرے خلاف قائم کیے گئے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں۔ آج میں ہر روز کسی عدالت میں جاتا ہوں یہ بتانے کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں۔ یہ آپ نے رویہ اپنایا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کوئی آواز بلند نہ کرے، آپ چاہتے ہیں کوئی گفتگو نہ کرے، کوئی آئین کی بات نہ کرے، شرافت کی بات نہ کرے، تو یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اس لیے اب ضرورت ہے کہ ہم سب رک جائیں۔ جو آئینی ترمیم ایک ڈھونگ کھیلا گیا، جس کی وجہ سے یہ جبر پچھلے جو چند دنوں کا ہمیں نظر آتا ہے، 63A کا فیصلہ دے دیا قاضی صاحب نے، آپ کو کہا کہ ہاں جو منحرف ہوگا اپنی جماعت سے، اس کا ووٹ سر آنکھوں پر اٹھایا جائے گا، اس کو گنا جائے گا۔ اس فیصلے کا اس وقت مقصد صرف یہ تھا کہ وہ بازار گرم کیا جائے بے شرمی کا، جو آج گرم ہے۔ لوگوں کو اغوا کیا جائے، مارا پیٹا جائے، بہنوں بیٹیوں کو پہ ہاتھ اٹھایا جائے تاکہ ووٹ ڈلیں، اور وہ ووٹ جو ہیں اس آئینی ترمیم کا باعث بنے جس کے ذریعے شاید نوکری کو طول مل جائے کسی کی۔ تو ہم کہتے ہیں ایسا آپ نے جو کیا بہت برا کیا۔ نہ آپ کی نوکری کو طول ملے گا، عزت تو خیر گئی۔ آپ اگر چاہتے تھے کہ ملازمت کرتے رہے کچھ عرصہ اس ملک میں اور اس ملک میں وہ فیصلے دیتے رہے جو مقتدرہ کے من پسند ہیں، تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کی عوام کھڑی ہے، پاکستان کی عوام سڑکوں پہ بھی آئے گی۔ اور دیکھیں سڑکوں پہ لیڈر نہیں لاتے عوام کو۔ یہ ایک کہنا کہ سلمان راجہ اگر ڈی چوک پہ پہنچ جاتا اور 4 گھنٹے وہاں تقریر کرتا تو انقلاب آ جاتا، ایسا کہاں ہونا تھا؟ شیل مار کر آپ نے تو علیمہ بی بی کو 20 سیکنڈ وہاں کھڑے نہیں ہونے دیا، ان کو اٹھا کر لے گئے، ڈاکٹر عظمیٰ کو اٹھا کر لے گئے۔ یہاں تو وہ ماحول ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی گفتگو کر سکے، کوئی آواز بلند کر سکے۔ جب ریلا آئے گا تو وہ عوام خود ریلا لے کر آئیں گے، آپ دیکھیں گے۔ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا، جو مصر میں ہوا، جو سری لنکا میں ہوا، وہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوگا، وہ ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب خیر رحم ہو جائیں گے۔ عوام خود اٹھے گی حق کا پرچم تھامے، عوام خود اٹھے گی اپنے حقوق کے لیے۔ ہم کھڑے ہیں، ہم عوام کی آواز بنیں گے، ہم فکری رہنمائی دیں گے۔ اگر ضروری ہوگا تو میں چھلاوا بن کے ڈی چوک پہ شیل بھی کھا لوں گا، جتنا میں کھا سکتا ہوں 58 سال کی عمر میں گلیوں میں بھی دوڑ لوں گا۔ لیکن یہ معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ اصل یہ ہے کہ آپ عوام کی تضحیک کر رہے ہیں۔ آج آپ عوام کو غیر اہم سمجھ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کا اور اشرافیہ کا معاہدہ ہے اس ملک کی، اس کے تحت وہ ترقی ہوگی جو 77 سال سے ہو رہی ہے، جس سے عوام کو کچھ نہیں ملا۔ آج بھی عوام بھوکی ہے۔ اس ملک میں 8 کروڑ لوگ ہیں، بچے ہیں 5 سے 15 سال کی عمر کے۔
اس میں سے صرف 10 لاکھ بچے جاتے ہیں بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول اور گرامر اسکول اور دیگر جو آپ کے اسکول ہیں. 7 کروڑ 90 لاکھ بچے کہاں جاتے ہیں؟ ان کو کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ جب وہ 18 19 20 21 22 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کیا ہنر ہوتا ہے؟ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے اس ملک میں غم ہے، اس ملک میں غصہ ہے. آپ نے پوری ایک جنریشن، ایک پود ایسی پیدا کی جس کو آپ نے نہ تعلیم دی نہ صحت دی، اور اس کو یہ کہا کہ آپ تو موبائل فون پہ خواب دیکھو. غصہ ہی اس کا انجام ہونا تھا، اور وہ غصہ ہے، وہ غصہ پنپ رہا ہے، وہ غصہ پھٹے گا. اس غصے کا واحد میں کہتا ہوں حل یہ ہے کہ آپ عوام کو گلے لگائیں. اس ملک میں آپ وسائل کی تقسیم دوبارہ کریں. آپ اسکول اور ہسپتال عوام کے لیے بنائیں. آپ بڑے بڑے اسکول اور بڑے بڑے ہسپتال صرف اشرافیہ کے لیے نہ بنائیں. پاکستان کی عوام جس نے 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب برپا کیا اپنے ووٹ کے ذریعے، اسی لیے کیا کہ وہ عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ان کے تحفظ کے لیے، ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے، اور ایسا ہی ہوگا. ہم لڑتے رہیں گے. ہم پہ جو تہمت لگانا چاہتے ہیں یہ ایک بالکل سوچا سمجھا ایک منصوبہ ہے کہ تہمت لگاؤ ان لوگوں پر، ان کو عوام کی نظر میں بے قدر کر دو، کر دیں. دیکھیں ہماری زندگیاں تو چل ہی رہی تھی. میں اس ملک کا ایک کچھ اچھا بھلا وکیل تھا، میں واپس چلا جاؤں گا. کروڑوں کی وکالت ہے، گولف کورس ہے، وہ زندگی تو ہم جی سکتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ ہم سب کو شائستہ بیٹھی ہیں، صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، ہم سب اگر چاہیں تو آنکھیں بند کر کے سر جھکا سکتے ہیں. جی حضوری تو ہم سب کر سکتے ہیں. ہم سب سینیٹر بھی بن جائیں گے، اٹارنی جنرل بھی بن جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا ہمارے لیے. لیکن عوام وہی رہے گی. ہم اس لیے نکلے ہیں باہر اپنی زندگیوں کو چھوڑ کر کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی بات کی جائے. ہم عمران خان کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ حقوق کی بات کر رہا ہے، وہ ان اصولوں کی بات کر رہا ہے جو انسانیت کے لیے اہم ہیں، جو ہمارے آئین اور قانون کے اصول ہیں. تو ہم بڑے ادب سے لیکن پورے عزم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے رہیں گے، ہم لڑتے رہیں گے. ہم آئینی جنگ بھی لڑیں گے، قانونی جنگ لڑیں گے، اور ضروری ہوگا تو سڑکوں پہ بھی لڑیں گے. بہت شکریہ. صرف 2-3 چیزیں چونکہ نیشنل اسمبلی سے آ رہا ہوں. آج اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور روایات کے مطابق آج حکومت کے پاس پھر اصل مسودہ موجود نہیں تھا. تیسری کاپی مسودے کی دی گئی. لیکن بہرحال ایک بات تو ہم کلیریفائی کرتے ہیں کہ ہماری جو نیگوسیشنز ہیں، جو گفتگو ہے، وہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے اور ان کے مسودے کی حد تک ہے. ہماری انپوٹ، ہماری کنسلٹیشن صرف مولانا صاحب کے ساتھ ہے. ہم نہ کسی حکومتی مسودے کی تائید کر رہے ہیں، نہ کسی حکومتی مسودے کی تائید کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ملاقات ہے، چونکہ 6 بجے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی میٹنگ انہوں نے رکھی ہوئی تھی. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن جائے گا، 10 بجے سلمان اکرم صاحب جائیں گے، ہم تمام لوگ جائیں گے وہاں پر. اس کے اندر میں صرف آپ کو ایک بات کلیریفائی کر دوں جی، وہ آج ہم نے کمیٹی کے اندر بھی بتلا دی ہے کہ ایون اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کسی بات پر ہمارا اتفاق رائے ہوتا ہے تو بھی یہ حتمی نہیں ہے. اس کی منظوری عمران خان صاحب نے دینی ہے، اس کی فائنل اپروول عمران خان صاحب نے دینی ہے، اور اگر عمران ہم سے یہ اپروول کروانی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کی قیادت کو عمران خان صاحب تک ایکسس دینی پڑے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیوں بات چیت چل رہی ہے؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب نے خود اس کے بارے میں اپنی پارٹی کو بھی کہا تھا، تمام لوگوں کو کہا تھا، افراد کی ٹاسکنگ کی گئی تھی. تو دیٹ از ود اپروول آف عمران خان صاحب. یہ جو کچھ چیزیں پروپوگیٹ کی جا رہی ہیں کہ شاید کوئی مشترکہ مسودہ تیار ہو گیا، ہم کو ووٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی یونانیمس ریزولوشن ابھی آ رہا ہے، اٹس ٹو ارلی ٹو کال. اگر یونانیمس والی کو بات اگر ہمارا اتفاق رائے مولانا صاحب کے ساتھ ہو بھی گیا تو پھر بھی ہم خان صاحب کے پاس جائیں گے. ہز ڈیسیژن ول بی دی لاسٹ ڈیسیژن. اور اس کے بعد ایک آخری چیز کہ اگر آپ نے اس طریقے سے لوگوں کو اٹھا کر، ہمارے پاس ہمارے کچھ ایم این ایز ہیں جن کو نون لیگ کے ساتھیوں نے رابطہ کیا اور ان کو برائب آفر کیے، ان کو مختلف آفرز کیے. اگر آپ نے اس طریقے سے ووٹ لینا ہے تو بابا ایک بڑا آسان سا حل ہے. قومی اسمبلی کا ایوان موجود ہے، اس کی چیئرز کے جو الاٹمنٹ ہے وہ ناموں کے مطابق ہوئی ہے. آپ ایک کاغذ کی چٹ کے اوپر نام لکھیں، وہ اس کرسی کے اوپر رکھ دیں اور اسے ووٹ شمار کر لیں. اس لیول کی بے شرمی، اس لیول کی ڈٹھائی موجودہ حکومت کی طرف سے. اور پھر جب آپ 18ویں ترمیم لے کے آ رہے تھے تو if I'm not wrong سلمان بھائی، 8 ساڑھے 8 9 ماہ اس کے اوپر آپس میں کنسلٹیشن ہوتی رہی، وہ ڈرافٹنگ پبلک ہوئی، اس کے اوپر آپ کی سول سوسائٹی نے اپنی انپٹ دی، اس کے اوپر لائرز نے اپنی انپٹ دی، اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی انپٹ دی. ابھی کون سی ایسی قیامت آ رہی ہے کہ آپ ایک ہی دن کے اندر آئینی ترمیم لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ 56 آئینی ترامیم آپ ایک دن کے اندر لے کے آنا چاہ رہے ہیں، جبکہ آپ کے پاس نہ قومی اسمبلی میں نمبرز پورے ہیں، نہ آپ کے پاس سینٹ کے اندر نمبر پورے ہیں. تو آخری چیز ہم ایک بات کلیریفائی کر دیں. میں سلمان بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف ایک بات، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ایم این ایز کہاں پر ہیں، سینیٹرز کہاں پر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے ان کے ایم این ایز نے اور سینیٹرز نے رابطہ کیا، اور لاسٹ ایونٹ پہ تو 10 کے قریب ابڈکٹ ہو بھی گئے تھے. وہ واپس آئے، انہوں نے واپس آ کے کہا جی کہ ہمیں آپ محفوظ کریں.
پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے تمام ایم این ایز کو جو اپنی فیملی کے ساتھ جانا چاہتا ہے ان کو یہ آفر کی گئی کہ ہم آپ کو سیکیور جگہ کے اوپر رکھتے ہیں، آپ کو تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی ود یور کنسنٹ۔ اب ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ اس فیسیلیٹیشن کے بعد اگر کوئی شخص آج کل پرسوں یہ کہے کہ میرا بھائی اٹھا لیا گیا ہے، میرا بیٹا اٹھا لیا گیا ہے، تو یہ میری ایک بحیثیت اتحادی میری ذاتی رائے ہے اور میں اس کے اوپر قائم ہوں اور قائم رہوں گا۔ ہم بھی سیاست میں ہیں، میرے خاندان کو 40 سال ہو گئے ہیں سیاست کے اندر، میرے والد نے اسی اسمبلی میں وقت گزارا۔ بھائی جان پھر ود آل ڈیو ریسپیکٹ شاید 2-3% کیسز تو ریجنل ہوں، لیکن باقی لوگ پھر اپنی کنسنٹ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ وہ پھر ایک انشاءاللہ نہیں جائیں گے جی، نہیں جائیں گے انشاءاللہ، نہیں جائیں گے، بات کر رہا ہوں، ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا جو جائے۔ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے جب جو لوگ اٹھائے تھے اس وقت بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ہمیں ایوان کے اندر لے کے آتے تو ہم نے تو اس سائڈ کے اوپر آ جانا تھا، اور اگر حکومت کے پاس نمبر پورے ہوتے۔ اور میں آخری بات آج گور صاحب نے کہی تھی کہ 7 کے قریب جو ایم این ایز ہیں رولنگ پارٹیز کے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں۔ میں اس کے اندر صرف ایک ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں، اب آگے ان کی مرضی ہے، ہماری طرف سے کوئی آفر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس تعداد 7 سے بڑھ کر 9 کے قریب ہو چکی ہوئی ہے جو شاید اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ That's it جی، میری طرف سے بہت شکریہ، تھینک یو۔ شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ، آج آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ یہاں آئے۔ دیکھیں آج جو میں آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں ان کا فوری پس منظر تو کل کی بھیانک رات ہے۔ دیکھیں کل رات پورے ملک میں اور خاص طور سے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اغوا کا، گمشدگیوں کا ایک بھیانک کھیل کھیلا گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو، ایک نوجوان خاتون جس کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، زین قریشی صاحب کی اہلیہ، ان کو جس طرح سے ان کی گھر کی دہلیز سے اغوا کیا گیا، مسلح افراد نے گاڑی کے شیشے توڑے، ان کو بندوقوں کے سائے تلے ایک نامعلوم گاڑی میں بٹھایا اور اس کے بعد 4 گھنٹے وہ مبہوس رہیں۔ ہم سب جو ان کے گھر پہنچے، ان کے والدین، ان کے دیگر اہل خانہ، ان کے ساتھ وہ 4 گھنٹے کیسے گزرے، یہ ایک ایسا سانحہ ہے جو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے، آپ کی بیٹی 4 گھنٹوں کے لیے نہیں، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کہاں گئی، کون لے گیا، وہ 4 گھنٹوں بعد واپس آئے گی، 40 گھنٹوں بعد واپس آئے گی یا واپس نہیں آئے گی، کچھ کسی کو خبر نہیں تھی۔ ایک تاریک رات تھی اور ایک خاموشی تھی، جبر کی خاموشی۔ تو یہ سانحہ صرف شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو کے ساتھ نہیں ہوا، اس سانحے نے ہمیں یاد دلایا اس وسطائیت کا، اس بے شرمی کا جو پچھلے 2 سال سے اس ملک میں برپا ہے۔ دیکھیے میں نے لاہور کے ایک حلقے سے الیکشن لڑا، صاحبزادہ صاحب نے بھی الیکشن لڑا فیصل آباد سے، ہم گواہ ہیں اس بربریت کے جو آپ سب نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے بھائیوں نے صحیح ہے پچھلے 2 سالوں میں۔ وہ سمن آباد ہو، وہ اچھڑا ہو، جس گلی میں گیا میں نے یہی خبر سنی، یہی میں نے دکھ کی داستان سنی۔ کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی، کوئی گھر محفوظ نہیں رہا، گھروں میں دندناتے لوگ آئے ہیں، وہ بچیاں ہوں، وہ بچے ہوں، وہ مائیں ہوں، وہ بہنیں ہوں، وہ بیویاں ہوں، سب پہ ہاتھ پڑا ہے۔ سعد اللہ بلوچ کی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ واقعہ پرانا نہیں ہے۔ کل رات ہم نے دیکھا پورے ملک میں خیبر پختونخوا میں لوگوں کو اغوا کیا گیا، ریاض فتحانہ کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، ڈاکٹر زرکا کے خاندان پہ ہاتھ ڈالا گیا۔ تو یہ طریقہ ہے آئینی ترمیم کرنے کا؟ دیکھیں میں آج آپ سے بطور ایک شہری، بطور ایک انسان مخاطب ہوں، اور آپ کو میں بطور انسان دعوت دیتا ہوں فکر کی، غور کی، کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ ملک کہاں کھڑا ہے۔ ایسا جبر ہم نے پچھلے 400-500 سال میں نہیں سنا کہ ہوا ہو، کہ گھروں میں پہ دھاوا بولا گیا ہو، بہو بیٹیوں کو اٹھایا گیا ہو سیاسی مقصد کے لیے۔ انگریز نے یہ نہیں کیا۔ 1860 میں جو انگریز نے قانون بنائے، جو ضابطۂ فوجداری بنایا، اس میں لکھ دیا کہ گھر میں داخل نہیں ہوگا کوئی، بہو بیٹیوں کو، خواتین کو طلب نہیں کیا جائے گا تھانے میں۔ یہ تمام چیزیں انگریز نے 1860 میں لکھی تھی، جن کو آج ہم 2024 میں پامال کر رہے ہیں۔ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی شرافت نہیں ہے، کوئی میں سمجھتا ہوں اس وقت قاعدہ نہیں ہے، کوئی بے شرمی کی حد نہیں ہے جس کو ہم پھلانگنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور کہا یہ گیا اس بچی کو، میں موجود تھا جب وہ بازیاب ہوئی، جب وہ واپس آئی، اس کی تمام بات کل رات میں نے سنی شاہ محمود صاحب کی بہو کی۔ اس نے کہا مجھے ایک ہی بات کہی گئی، بدتمیزی نہیں کی گئی اس کے ساتھ۔ 4 گھنٹے اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ ایک بند کمرے میں تھی، باہر بندوقیں تھامے لوگ کھڑے تھے۔ وہ کہتی ہے مجھ سے جو بات کی گئی، ایک صاحب اندر آئے اور انگریزی میں مجھ سے بات کی انہوں نے کہا یہ جو ہم نے آپ کو اٹھایا ہے یہ اس ملک کی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے، یہ ہم ایک سگنل دے رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں معاشی ترقی کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں۔ یہ وہ قدم ہے جو آپ اٹھائیں گے معاشی ترقی کے لیے؟ آپ اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ قبرستان میں معاشی ترقی ہوا کرتی ہے، بے شرمی میں معاشی ترقی ہوا کرتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج اس ملک پر قابض ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک میں معاشی ترقی برپا کریں گے جبر کے ذریعے۔ وہ طالب علم ہوں، طلبہ ہوں، احتجاج کرتے ہوئے ان پہ ڈنڈے برسائے جائیں گے، گولیاں برسائی جائیں گی، واقعات کو چھپایا جائے گا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا حقیقت سامنے نہیں آئے گی۔ ایک خوف کا سما ہوگا جس میں آپ کہتے ہیں کہ فیکٹریاں چلیں گی، دوڑیں گی، آپ کہتے ہیں کہ اس میں روزگار پیدا ہوگا۔
آج مجھے کوئی کم عمر شخص، نوعمر شخص، نوجوان ایسا نہیں ملتا جو اس ملک سے بھاگنے کا ارادہ نہیں رکھتا. میں حقیقتاً یہ کہتا ہوں. میں بہت یونیورسٹیوں کالجوں میں جاتا ہوں، مجھے بلایا جاتا ہے لیکچر دینے کے لیے، نوجوان نسل سے گفتگو کرنے کے لیے، اور میں پوچھتا ہوں ان سے کہ کون اگلے 30 سال 40 سال اپنے دیکھتا ہے کہ اس ملک میں آپ پھلے پھولیں گے، آپ اپنا کیریئر جو ہے یہاں بنائیں گے. میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھاؤ. 100 کے مجمع میں، 100 کی کلاس میں شاید 1-2 ہاتھ اٹھاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے کیا برپا کر دیا ہے؟ آپ نے اس ملک میں جو بنیادی ایک رشتہ ہوتا ہے ریاست کا شہری کے ساتھ، ریاست کا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نوجوانوں کے ساتھ، اس کو آپ نے تار تار کر دیا ہے. اور آپ کہتے ہیں ہمیں IMF سے لون مل گیا، اب یہ معیشت دوڑے گی، ہم نے SCO کانفرنس کر دی، اب یہاں پر فراوانی ہوگی. کس چیز کی فراوانی ہوگی؟ جبر کی، ظلم کی فراوانی ہوگی. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس کو چھپائیے نہیں. دیکھیے، ہمیں یہ کہا گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے 3 اکتوبر کو آخری ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ اب 19 اکتوبر سے پہلے ان سے ملاقات نہیں ہوگی. ایک 16 دن کا وقفہ تاریکی میں ڈوبا ہوا. نہ ان کی صحت کے حوالے سے کچھ بتایا جائے گا، نہ کسی اور حوالے سے ان سے کوئی ملاقات ہوگی، نہ وکلاء کی، نہ سیاسی رفقا کی، نہ خاندان کی. 8 اکتوبر کو ان سے ایک میٹنگ طے تھی جو جیل مینول کے تحت ایک حق تھا خاندان کا ان سے ملنے کا. ایک قاعدہ ہے جو دیا ہوا ہے قانون میں، اس حوالے سے عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں بالخصوص عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی ملاقاتوں پہ قدغن نہیں ہوگی. 8 کو وہ نہیں مل پاتے. ان کی میٹنگ جو طے شدہ تھی اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. ان کی ایک ہمشیرہ جو آزاد ہے اب بھی، باقی 2 تو جیل میں ہیں جن کو ناحق گرفتار کیا گیا، وہ آتی ہیں اسلام آباد. میں ان کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کرتا ہوں، وہ ہائی کورٹ میں لگتی ہے. ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ انسانی رویوں کے تحت آپ ایک ہمشیرہ کو یا ایک ایسے ڈاکٹر کو جس پہ انہیں اعتماد ہے خان صاحب کو اور ان کے خاندان کو، ان کو 20 منٹ کے لیے صرف ملنے دیجیے خان صاحب کو، تاکہ جو کروڑوں لوگ پاکستان میں اس وقت تشویش میں مبتلا ہیں ان کی تشویش ختم کی جا سکے. عدالت نے بدقسمتی سے ہماری درخواست رد کی. میں پورا دن اس دن عدالت میں بیٹھا. 4 بجے ہمیں بتایا گیا، 9 بجے صبح ہماری جو استدعا تھی وہ سنی گئی کہ ہمیں قابل غور نہیں سمجھا گیا ہماری استدعا کو. ہم آئے باہر. ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے ایک ہنگامی اجلاس کیا. اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں احتجاج کرنا ہے. ہم قانونی راستہ اپنا چکے، کوئی اور آگے ہمیں راستہ نظر نہیں آتا. ہم عمران خان صاحب کو 16 دن ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. ہم سب تشویش میں مبتلا تھے. خان صاحب کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے ان کی فکر تھی ہمیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا 11 تاریخ کی شام کہ ہم 15 تاریخ کو اسلام آباد میں ایک احتجاج کریں گے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بہت سوال اٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں جواب دینا چاہیے ان سوالات کا. ایک بیانیہ ہے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، وہ قائم کیا گیا. ہم پہ غداری کا الزام لگایا گیا، ہم پہ بزدلی کا الزام لگایا گیا. تو اب میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ ان تمام الزامات کو دیکھا جائے، کس حد تک ان الزامات میں صداقت ہے اور کس حد تک معاملہ کچھ اور تھا. ہوا اس طرح سے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں بطور سیکرٹری جنرل، جب 11 تاریخ کی شام یہ فیصلہ ہو گیا کہ 15 کو ہم نے آنا ہے اسلام آباد اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے، پرامن احتجاج ریکارڈ کرنے، ہم نے کبھی توڑ پھوڑ نہیں کی. خان صاحب کی پوری سیاست اس چیز کی گواہ ہے کہ ہم نے تخریب کی سیاست نہیں کی. سڑک پہ آنا ہمارا بنیادی حق ہے. اس حق کو اب اس رجیم نے اس دور میں ایک جرم سمجھ لیا گیا ہے. اور یہ ہمارے حوالے سے نہیں، جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس وقت پنجاب میں اور پورے پاکستان میں اس وقت جو ایک تشویش کی لہر ہے، جو ہمارے بچے سڑکوں پر آ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو مجرم سمجھا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے مجرم. انگریز بھی اس کا حق دیتا تھا. بڑے بڑے مجمع برپا ہوتے تھے، لوگ سڑکوں پر مارچ کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے. یہ کب سے جرم ہو گیا؟ یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے احتجاج. اس احتجاج کو آپ نے جرم کا نام دیا. آپ نے کہا جو آئے گا ہم اس کو مار پیٹ کے ختم کر دیں گے، اس کو مبوس کریں گے. مقدمہ بنائیں گے یا مقدمہ نہیں بنائیں گے، اس انتظار پنجوتا کہاں ہے؟ آج 9واں دن ہے. انتظار پنجوتا کا کچھ پتہ نہیں. اس کے خلاف نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ اسے کسی عدالت میں پیش کیا گیا. تو یہ ہے وہ صورتحال جس سے ہم دوچار تھے. 12-13 تاریخ کے دوران مجھے مختلف علاقوں سے، پنجاب، خیبر پختونخوا اور اس سے آگے بھی MP حضرات کے فون آئے. تقریباً 70-75 MP حضرات کے مجھ سے رابطہ ہوا، اور مجھے یہ کہا گیا کہ جو فسطائیت کا عالم ہے اس وقت 4 اور 5 اکتوبر کے بعد، جتنے لوگ ہمارے اٹھا لیے گئے ہیں، بے گناہ لوگ اٹھا لیے گئے ہیں، جو بچوں کو مارا پیٹا گیا ہے، تو ہم اس وقت اس قابل اپنے آپ کو نہیں پاتے کہ ہم اسلام آباد صحیح طریقے سے آ سکیں. ہم روپوش ہیں، ہم گھر سے باہر نکلنے کی حالت میں نہیں ہیں. تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس بارے میں غور کیا جائے. شاید ہم اس طریقے سے اسلام آباد نہ پہنچ سکے جو ہمارے راستے میں
कंटेनर लगाए जाएंगे, जो हम पर शेलिंग होगी, जो मार पीट होगी, पहले ही हम अपने बहुत से लोग खो बैठे हैं, जो हुकूमत खानों में हैं, जो थानों में हैं, तो गौर कीजिए। हमने ये बात पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखी, इस पे गौर जारी था। हम समझते थे कि इसके बावजूद हमें अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करना चाहिए कि हमें मुख्तलिफ एम्बसीज से, दोस्त ममालिक की एम्बसीज से, वो ममालिक जिन्होंने यहाँ शिरकत करनी थी एससीओ के इजलास में, उनकी जानिब से दरखास्तें हुई, वसूल हुई कि आप ये एहतजाज ना कीजिए 15 को। अब ये वो ममालिक है जिनके साथ हमारा हुकूमत में करीबी ताल्लुक रहा है, हम इनको पाकिस्तान का खैर खा समझते हैं, आइंदा भी हम समझते हैं कि इस मुल्क की हकीकी हुकूमत इमरान खान साहब के तहत पीटीआई की हुकूमत होगी। हमने इन लोगों से, इन रियासतों से आइंदा भी मामला रखना है। उनकी दरखास्त को हम बयक जुम्बिश कलम मुस्तरद नहीं कर सकते थे। ये भी एक वाकया था जिसको हमने सामने रखा। इसी तरह हमारे जो इस वक्त आइन की बका में जो हमारी जिद्दोजहद है, उसमें जो हमारे हलीफ हैं मौलाना फजलुर रहमान उसमें सरे फहरिस्त हैं, उनका किरदार जो हमारे सामने आया है, जो उन्होंने साबित कदमी दिखाई है, मैं समझता हूं इंशाअल्लाह कायम रहेगी और पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। उनकी जानिब से बिलखुसूस एक दरखास्त आई कि यह ना कीजिए आप। हमने कोई इस पे जवाब नहीं दिया हतमी उनको, लेकिन ये तमाम मामलात हमने सामने रखे पॉलिटिकल कमेटी के कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमारे सामने खान साहब की सेहत, उनकी जिंदगी सबसे मुकद्दम अमर था। हम समझते थे कि ये कह देना कि उनसे मुलाकात नहीं कराई जाएगी, मालिज को नहीं मिलाया जाएगा, ये गलत रवैया था, इसके खिलाफ एहतजाज हमारा हक था। 14 तारीख के दौरान मुझसे और दीगर हमारी लीडरशिप के अफराद से राब्ते हुए हुकूमत की जानिब से, और ये कहा गया कि आप डॉक्टर आसिम यूसुफ को बुलवा लीजिए, हम देख लेंगे, इंशाल्लाह उनकी मुलाकात हो जाएगी, जो खान साहब के एतमाद के डॉक्टर हैं। ये हमारी गुफ्तगू हुई। आसिम यूसुफ साहब मुल्क से बाहर थे, मैंने उनको फोन किया, उनको ढूंढा, दरखास्त की, वो फौरन अगली फ्लाइट लेकर पहले कराची और फिर कराची से इस्लामाबाद पहुंचे। 14 तारीख की दोपहर वो इस्लामाबाद आ गए थे और हमें ये उम्मीद दिलाई गई, तकरीबन यकीन दिलाया गया कि उनकी मुलाकात में कोई कबाहत नहीं है। वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, वो बाहर आकर कोई सियासी बयान नहीं देंगे, कोई सियासी मैसेज खान साहब का वो नहीं लेकर आएंगे। वो सिर्फ उनकी सेहत के हवाले से जो भी मायना करेंगे वो एक मेडिकल रिपोर्ट देंगे। तो हम इस अमर को भी हमने सामने रखा कि ये बात मुमकिन है कि ये हो जाए, और हमें किसी हद तक इंसानियत की बुनियाद पर ये उम्मीद थी, यकीन तो मैं नहीं कहूंगा, उम्मीद थी, कभी उम्मीद थी कि उनको मिलने दिया जाएगा। जब ये सारे अवामिल 14 तारीख की शाम सामने रखे गए, हमारे 70-75 MPA हजरात की दरखास्त, दोस्त ममालिक की दरखास्त, हमारे जो हलीफ जो इत्तेहादी हैं उनकी दरखास्त, मौलाना साहब बिलखुसूस, और ये मैं इम्कान ही कहूंगा इसको कि डॉक्टर आसिम यूसुफ को मिलने दिया जाए। इन तमाम चीजों को सामने रखकर मैं कहूंगा पॉलिटिकल कमेटी ने एक फैसला किया, दयानतदारी से फैसला किया। मैं इस तमाम बहस में मैं मौजूद था जो पॉलिटिकल कमेटी में हुई, और एक बहस हुई। ऐसा नहीं है कि ये एक आसान फैसला था, आसान फैसला हरगिज नहीं था, उसमें आरा थी, मुख्तलिफ आरा थी, लेकिन हतमी फैसला यही हुआ कि हमें इन तमाम अवामिल को सामने रखते हुए 15 तारीख को जो प्रोटेस्ट है वो नहीं करनी चाहिए। एक फैसला हो गया। अब ये किसी का सादिर करना फरमान कि ये फैसला बदअहदी पर मबनी था, ये गद्दारी था, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। जो बात हुई, जिस तरह हुई, वो वाकयात मैंने आपके सामने रख दी हैं। मेरी नजर में जो भी राय दी गई, मैं अपनी राय की हद तक तो जाहिर वसूख से कह सकता हूं, साहबजादा साहब यहाँ बैठे हैं, दीगर रुफका, हम सब ने अपनी अपनी राय पूरी दयानतदारी से दी, और उस राय की बुनियाद पर एक मजमूई फैसला हुआ। अब अगर कोई इस फैसले को बदयानती पर मबनी करार देना चाहता है तो उसकी मर्जी है, बयानिया बनाने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो पूरे सिद्क़ के दिल से, वजाहत से और बगैर कोई चीज छुपाए मैंने आपके सामने रख दी है। अब ये है वो सूरत हाल। लेकिन देखिए, इससे अब हमने आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ये हमारी सियासत या हमारी मज़ाहमती सियासत जो है वो खत्म हो गई। इस वक्त जितनी जरूरत मज़ाहमती सियासत की पाकिस्तान को है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल में जो फलाह हम देखना चाहते हैं उसको है, वो शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी। हम एक तारीख घाटी के धाने खड़े हैं। इससे आगे मुझे तबाही नजर आती है। ये मुल्क मुझे उन लोगों के हाथ नजर आता है जो ना तारीख का इदराक रखते हैं, ना मईशत का इदराक रखते हैं, ना शराफत को कुछ समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे मौके आए हैं, इतना कभी माहौल शायद कभी भी नहीं हुआ। मैं जब अयूब खान साहब के दौर को देखता हूँ, और अक्सर हमें जो दोस्त मिलते हैं हुकूमती या मुक्तदरा के, वो अयूब खान साहब के दौर की बड़ी तारीफ करते हैं और कहते हैं हाँ बस ये गलती हुई अयूब खान साहब से कि उन्होंने जबर जरा कम किया, जोर से उनको दबाना चाहिए था। जो तहरीक सन 69 में या 68 में शुरू हुई थी, वो चाहते तो उसको दबा देते, लेकिन उन्होंने वहां कमजोरी दिखाई। ये एक वो बेवकूफाना सोच है जो मुझे अब इस वक्त उभरती नजर आ रही है हुकूमती ऐवानों में, कि जबर से ये मुल्क आगे बढ़ेगा। अयूब खान का दौर कोई मिसाली दौर था, कमी सिर्फ ये थी कि जबर कम किया गया आखिर में। देखिए, ऐसा नहीं है।
ایوب خان صاحب کا دور شروع کے 3-4 سال اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہوئی ترقی، ایک زرعی انقلاب آیا، باہر سے ہمیں ایڈ ملی، پیسے آئے، ہم نے زراعت میں لگایا، زرعی ضرور ایک ہماری جو پہلا عوام کو ووٹ دینے کا براہ راست حق تھا، وہیں سے تخریب اور بگاڑ شروع ہو گئی۔ حبیب جالب نے اپنی نظم لکھی، پورا نظام ہل گیا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، آپ سب جانتے ہیں اس صبح بے نور کو، اس ذہن کی لوٹ کو۔ وہاں سے حالات بگڑنا شروع ہوئے۔ پھر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ایک الیکشن کیا گیا، اس میں محترمہ کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا۔ اس کے بعد جب آپ دھاندلی اس سطح کی کر دیتے ہیں تو آپ کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا حکومت میں رہنے کا۔ ایوب خان صاحب اپنا اخلاقی جواز 1964 کے آتے تک کھو چکے تھے۔ اس کے بعد تباہی ہوئی، ایک جنگ آپ نے برپا کی ملک پہ، وہ بھی ایک پیچیدہ معاملہ ہے 1965 میں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کی معیشت نے صرف تنزلی کی جانب رخ کیا۔ تھوڑا سا ہمیں علمی ایک پیرایا اپنانا چاہیے اس گفتگو میں۔ سرتاج عزیز صاحب اس وقت پلاننگ کمیشن میں تھے، ان کی کتاب اگر آپ پڑھیں، میں سب کو دعوت دوں گا، بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پلاننگ کمیشن میں بیٹھے ہوئے ایوب خان کے دور میں یہ سمجھ رہے تھے یہ IMF سے لون آ گیا، یہ امریکہ نے پیسے دے دیے، یہ روس نے کہا کہ اسٹیل مل لگا دیں گے، اب تو پاکستان کے وارے نیارے، اب تو ہم ترقی کریں گے۔ پاکستان چل پڑا، دوڑ پڑا، اور پھر کہتی ہے ایک دن بھگ کر کے سب کچھ اڑ گیا۔ ہمیں پتا چلا کہ لوگ تو بہت ناخوش تھے، مشرقی پاکستان ہو یا مغربی پاکستان ہو، جو تحریک یہاں چلی 1968 کے بعد، وہ ایک تاریخی نوعیت کی تحریک تھی۔ تو کہتے ہیں ہم جب بیٹھ جاتے ہیں اونچے ایوانوں میں تو ہمارا رابطہ رشتہ عوام سے کٹ جاتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر کسی جرنیل کے سامنے کلابے ملانا، یہ بتانا کہ اب ہم بہت اچھا آپ کی ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں، اب پاکستان فلاح کی جانب گامزن ہوا، بس آپ کی جناب ضرورت تھی، آپ کی لیڈرشپ مل گئی، اب تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، پاکستان ترقی کرے گا۔ آپ پاکستان کو صرف اور صرف تباہی کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ جو آپ جبر کا نظام برپا کر رہے ہیں، جو شرافت کو آپ تار کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہم ہرگز ایک انتشاری جماعت نہیں ہے، ہمیں کہا جاتا ہے انتشاری ہیں، میں کہتا ہوں شیروانیوں میں آج انتشار ہو رہا ہے، بڑے ایوانوں میں، یہ میں نے کہیں اور بھی کہا، میں اس کو آج پھر دہراتا ہوں۔ جو آپ آئین اور قانون اور شرافت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، انتشار وہ ہے، انتشار وہ نہیں ہے جو بچے احتجاج کرتے ہیں تو آپ ان کو مارتے ہیں۔ احتجاج وہ نہیں ہے جب آپ ایک قومی لیڈر کو بند کر دیتے ہیں کال کوٹری میں اور اس کے بعد اس جبر کے خلاف آواز نہیں اٹھانے دیتے، وہاں آپ آنسو گیس برساتے ہیں، ڈنڈے برساتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، بغیر مقدموں کے کال کوٹریوں میں ڈالتے ہیں۔ 7 دہشت گردی کے مقدمے میرے خلاف قائم کیے گئے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں۔ آج میں ہر روز کسی عدالت میں جاتا ہوں یہ بتانے کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں۔ یہ آپ نے رویہ اپنایا ہے، آپ چاہتے ہیں کوئی آواز بلند نہ کرے، آپ چاہتے ہیں کوئی گفتگو نہ کرے، کوئی آئین کی بات نہ کرے، شرافت کی بات نہ کرے، تو یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اس لیے اب ضرورت ہے کہ ہم سب رک جائیں۔ جو آئینی ترمیم کا ایک ڈھونگ کھیلا گیا، جس کی وجہ سے یہ جبر پچھلے جو چند دنوں کا ہمیں نظر آتا ہے، 63A کا فیصلہ دے دیا قاضی صاحب نے، آپ کو کہا کہ ہاں جو منحرف ہوگا اپنی جماعت سے، اس کا ووٹ سر آنکھوں پر اٹھایا جائے گا، اس کو گنا جائے گا۔ اس فیصلے کا اس وقت مقصد صرف یہ تھا کہ وہ بازار گرم کیا جائے بے شرمی کا جو آج گرم ہے، لوگوں کو اغوا کیا جائے، مارا پیٹا جائے، بہنوں بیٹیوں کو پہ ہاتھ اٹھایا جائے تاکہ ووٹ ڈلیں، اور وہ ووٹ جو ہیں اس آئینی ترمیم کا باعث بنے جس کے ذریعے شاید نوکری کو طول مل جائے کسی کی۔ تو ہم کہتے ہیں ایسا آپ نے جو کیا بہت برا کیا، نہ آپ کی نوکری کو طول ملے گا، عزت تو خیر گئی۔ آپ اگر چاہتے تھے کہ ملازمت کرتے رہیں کچھ عرصہ اس ملک میں اور اس ملک میں وہ فیصلے دیتے رہیں جو مقتدرہ کے من پسند ہیں، تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کی عوام کھڑی ہے، پاکستان کی عوام سڑکوں پہ بھی آئے گی، اور دیکھیں سڑکوں پہ لیڈر نہیں لاتے عوام کو۔ یہ ایک کہنا کہ سلمان راجہ اگر ڈی چوک پہ پہنچ جاتا اور 4 گھنٹے وہاں تقریر کرتا تو انقلاب آ جاتا، ایسا کہاں ہونا تھا؟ شیل مار کر آپ نے تو علیمہ بی بی کو 20 سیکنڈ وہاں کھڑے نہیں ہونے دیا، ان کو اٹھا کر لے گئے، ڈاکٹر عظمیٰ کو اٹھا کر لے گئے۔ یہاں تو وہ ماحول ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی گفتگو کر سکے، کوئی آواز بلند کر سکے۔ جب ریلا آئے گا تو وہ عوام خود ریلا لے کر آئیں گے، آپ دیکھیں گے۔ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا، جو مصر میں ہوا، جو سری لنکا میں ہوا، وہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوگا، وہ ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب کا رحم ہو جائیں گے، عوام خود اٹھے گی حق کا پرچم تھامے، عوام خود اٹھے گی اپنے حقوق کے لیے۔ ہم کھڑے ہیں، ہم عوام کی آواز بنیں گے، ہم فکری رہنمائی دیں گے۔ اگر ضروری ہوگا تو میں چھلاوا بن کے ڈی چوک پہ شیل بھی کھا لوں گا، جتنا میں کھا سکتا ہوں 58 سال کی عمر میں گلیوں میں بھی دوڑ لوں گا۔ لیکن یہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ اصل یہ ہے کہ آپ عوام کی تضحیک کر رہے ہیں۔ آج آپ عوام کو غیر اہم سمجھ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کا اور اشرافیہ کا معاہدہ ہے اس ملک کی، اس کے تحت وہ ترقی ہوگی جو 77 سال سے ہو رہی ہے، جس سے عوام کو کچھ نہیں ملا۔ آج بھی عوام بھوکی ہے۔ اس ملک میں 8 کروڑ لوگ ہیں، بچے ہیں 5 سے 15 سال کی عمر کے، اس میں سے صرف 10 لاکھ بچے جاتے ہیں بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول اور گرامر اسکول اور دیگر جو آپ کے اسکول ہیں۔ 7 کروڑ 90 لاکھ بچے کہاں جاتے ہیں؟ ان کو کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ جب وہ 18 19 20 21 22 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کیا ہنر ہوتا ہے؟ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے اس ملک میں غم ہے، اس ملک میں غصہ ہے۔ آپ نے پوری ایک جنریشن، ایک
बहुत ऐसी पैदा की जिसको आपने ना तालीम दी ना सेहत दी, और उसको ये कहा कि आप तो मोबाइल फोन पे ख्वाब देखो। गुस्सा ही इसका अंजाम होना था, और वो गुस्सा है, वो गुस्सा पनप रहा है, वो गुस्सा फटेगा। उस गुस्से का वाहिद मैं कहता हूं हल ये है कि आप अवाम को गले लगाएं, इस मुल्क में आप वसाइल की तकसीम दोबारा करें, आप स्कूल और अस्पताल अवाम के लिए बनाएं, आप बड़े बड़े स्कूल और बड़े बड़े अस्पताल सिर्फ अशराफिया के लिए ना बनाएं। पाकिस्तान की अवाम जिसने 8 फरवरी को एक खामोश इंकलाब बर्पा किया अपने वोट के जरिए, इसीलिए किया कि वो इमरान खान को निजात दहिंदा समझती है। वो समझती है कि इमरान खान और पीटीआई उनके तहफ्फुज के लिए, उनके हुकूक के लिए लड़ेंगे, और ऐसा ही होगा। हम लड़ते रहेंगे। हम पे जो तोहमत लगाना चाहते हैं, ये एक बिल्कुल सोचा समझा एक मंसूबा है कि तोहमत लगाओ इन लोगों पर, इनको अवाम की नजर में बेकदर कर दो, कर दें। देखिए, हमारी जिंदगियां तो चल ही रही थी। मैं इस मुल्क का एक कुछ अच्छा भला वकील था, मैं वापस चला जाऊंगा। करोड़ों की वकालत है, गोल्फ कोर्स है, वो जिंदगी तो हम जी सकते हैं। क्या जरूरत है, हम सबको शाइस्ता बैठी हैं, साहबजादा साहब बैठे हैं, हम सब अगर चाहें तो आंखें बंद करके सर झुका सकते हैं। जी हुजूरी तो हम सब कर सकते हैं, हम सब सेनेटर भी बन जाएंगे, अटॉर्नी जनरल भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन अवाम वही रहेगी। हम इसलिए निकले हैं बाहर अपनी जिंदगियों को छोड़कर कि हम चाहते हैं कि अवाम की बात की जाए। हम इमरान खान का साथ इसलिए दे रहे हैं कि वो हुकूक की बात कर रहा है, वो उन उसूलों की बात कर रहा है जो इंसानियत के लिए अहम है, जो हमारे आइन और कानून के उसूल हैं। तो हम बड़े अदब से लेकिन पूरे अज़म से ये कहते हैं कि हम खड़े रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, हम आईनी जंग भी लड़ेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे, और जरूरी होगा तो सड़कों पे भी लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।